میں اللہ سے دعائیں کرتی رہتی، یا اللہ یہ کون سی مجھے سزا مل رہی ہے، یا اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے۔ کہتے ایک دن پولیس آئی اور بچے کو اٹھا کے لے گئی، میرا بچہ جیل کے اندر چلا گیا، کئی سال جیل میں رہا۔ اب میں بھی اپنے بچے کو بھول گئی کہ چلو اپنی زندگی سکون میں آ گئی۔ کہتی کچھ عرصے کے بعد دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولتی ہوں تو دیکھتی ہوں میرا بیٹا آیا ہے، مگر چہرے سے نور چھلک رہا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، پیشانی جو ہے چمک رہی ہے، سر پر ٹوپی ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو جیل میں گئے تھے۔ کہتا ہے ماں جی بس پیر آتے ہی میرے قدموں میں گر گیا، میرے پیر چومے، مجھ سے معافی مانگی کہ میری والدہ مجھے معاف کر دو، میں نے بہت تکلیف آپ کو پہنچائی ہے، آئندہ کبھی آپ کو دکھ نہیں دوں گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا میں آپ کو خوشیاں دیتا، میں آپ کو دکھ دیتا رہا۔ وہ بیٹا روتا رہا، وہ کہتی میں بھی ماں تھی، بیٹے کو سینے سے لگایا اور میں بھی روتی رہی۔ اب جب گھر میں سوئے، رات میری آنکھ کھلی تو بیٹا بستر پر نہیں تھا۔ کہتی اب میں لرز گئی کہ پھر رات بھاگ گیا، پھر چلا گیا منشیات کے لیے، پھر چلا گیا کسی واردات کے لیے۔ مگر ماں کہتی جب کمرے سے باہر آئی تو صحن میں عجیب منظر دیکھا کہ جہاں نماز بچھی ہے، تہجد کا وقت ہے اور میرا بیٹا تہجد پڑھ رہا ہے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے۔ میں حیران ہو گئی کہ وہی میرا بیٹا جو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور آج تہجد ادا کر رہا ہے۔ وہ ماں کہتی میں آگے بڑھی، میں نے اپنے بیٹے کو سینے لگایا، رات دیر تک ہم ماں بیٹا روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں بتاتی ہے کہ جب میں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ انقلاب کیسے آیا، یہ بدلاؤ کیسے آیا، تم تو جیل میں گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ ماں کو بیٹا بتاتا ہے ماں جی گیا تو جیل میں تھا، مگر جیل میں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا تھا، دعوت اسلامی والے مجھے مل گئے، انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا، انہوں نے مجھے سنتیں سکھائیں، انہوں نے مجھے زندگی کا مقصد بتایا، انہوں نے سمجھایا کہ قید میں آنا اور جرم کرنا یہ ہماری منزل نہیں، ہماری منزل تو انشاءاللہ اللہ کی رضا پانا ہے اور جنت میں جانا ہے۔ ماں اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اب میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا۔ اس ماں نے امیر اہل سنت کو جو خط لکھا میں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے، اور وہ کہتی ہے اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، اللہ خوش رکھے کہ جنہوں نے میرے قیدی اور مجرم بیٹے کو، جس بیٹے کی وجہ سے پورے محلے میں میری آنکھیں شرم سے نیچے ہو جاتی تھی، میرے بیٹے کو انہوں نے وہ عزت کا تاج عطا کیا۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، آج یہی پیغام لے کر میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کی ماں انتظار کر رہی ہے، آپ کا والد آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، آپ کے بیوی بچے آپ کی انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ کے دوست آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ خدا را زندگی کو بدل کر جائیے، خدا را اللہ سے توبہ کیجئے، اور ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ نے قید میں رہ کر رب کو راضی کر لیا تو میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں آپ کو جیل سے رہا کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچتا ہو میرا کیس بڑا ہے، میری قید بڑی ہے، میرا کوئی حامی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اسباب کو نہ دیکھیں، یقیناً آپ کی مشکل آپ کے لیے بڑی ہے، میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو میرا رب وہ ہے جو حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں کی قید سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ میرا رب چاہے تو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے، میرا رب چاہے تو حضرت ابراہیم کے لیے اتنی بڑی آگ کو باغ بنا سکتا ہے۔ میرے رب نے حضرت موسیٰ کے لیے راستے بھی تو نکالے تھے نا، دریائے نیل میں، رب تو وہی ہے نا۔ اللہ تو حضرت موسیٰ کا جو رب تھا وہی میرا رب ہے، جو حضرت یوسف کا رب تھا آج بھی وہی رب ہے۔ بس مجھے اللہ پر بھروسہ لانا ہے، مجھے اس رب کو صحیح طریقے سے پکارنا ہے۔ واللہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ راستہ بنا کیسے، میں جیل سے رہا کیسے ہوا، میرے مشکلیں آسان کیسے ہوئیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے دوستی کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا خوبصورت بات شاعر مشرق لکھتے ہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، کنڈیشن ایک ہی ہے، ہاں ایمان وہ والا چاہیے۔ میں نے کہا اللہ تو وہی ہے، اللہ معاذ اللہ تھوڑی بدل گیا ہے، وہ تو وہی ہے، ہمارا دل بدل گیا ہے، ہمارا انداز بدل گیا ہے۔ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے اگر ایمان حضرت ابراہیم والا آ جائے۔ تو اے میرے بھائیوں، بڑے درد دل کے ساتھ، واللہ بڑی ہمدردی ہے مجھے آپ سے، اللہ کرے کہ آپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کے ساتھ زندگی گزاریں، سکون کی زندگی گزاریں، لیکن بس اللہ سے اب وعدہ کر لو کہ یا اللہ اب زندگی تیری رضا والی گزرے گی۔ اب نیت کریں کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، معاف کر دیں۔ ہاں آپ معاف کریں اور اللہ سے کہیں نا یا اللہ میں بندہ ہو کر میں نے بندوں کو معاف کیا، اے اللہ تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آخری واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، باتیں تو مجھے آپ سے بہت کرنے کو جی چاہتا ہے،
اور میں انتظار میں تھا کہ کب میں اپنے قیدی بھائیوں سے بات کروں گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص تھا, اس کی زوجہ نے ایک بار کھانا بنایا اور اس کھانے میں اس نے نمک بہت ڈال دیا, زیادہ نمک ڈال دیا. اب اس کو بڑا غصہ آیا. ہو سکتا ہے یہاں بھی ایسے شیر ببر بیٹھے ہوں کہ جب گھر والے کھانا صحیح نہ بناتے ہو تو پلیٹ پھینک کے منہ پہ مارتے ہوں, عورت بیچاری پر ظلم کرتے ہوں. سنو اس نے کیا کیا. اس کو جی بڑا چاہا کہ میں یہی پلیٹ جو ہے عورت کے منہ پہ مار دوں یا اس سے بدلہ لوں, غصہ کروں اپنی بیوی پر. کہتا ہے اچانک اس کو خیال آیا کہ یار میری بیوی نے آج کھانا صحیح نہیں بنایا, مجھے اس کو پنش دینے کا, اس کو سزا دینے کو جی چاہ رہا ہے. میں تو روز اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں, اللہ تو مجھے سزا نہیں دیتا. کہتا ہے یہ سوچ کر میں نے اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا, چپ چاپ کھانا کھا لیا. بظاہر بہت چھوٹا سا عمل ہے نا. مرنے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ اس دن جو تو نے میری بندی کو بندہ ہو کر معاف کر دیا تھا, جا میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں, میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. ایک معافی پر اللہ نے اسے معاف کر دیا. آپ بھی کرو نا معاف, آپ بھی دل بڑا کر لو, انشاءاللہ بڑا کرم ہوگا. میرے رب سے دعا ہے ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما, ہم سب کو اللہ اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. اللہ دنیا کی قید سے بھی آزاد کر دے, آخرت کی قید سے بھی آزاد کر دے. یہ دعا بار بار کیا کرو, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار.